إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اختتام کے بعد آج سے پھر ہم خوارج کا فتنہ اس عنوان کے تحت جو سلسلہ ہمارا جاری تھا اسے دوبارہ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فساد سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ فساد پیدا مت کرو۔ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فساد عربی زبان میں بگاڑ کو کہتے ہیں۔ بگاڑ کئی اعتبار سے ہوتا ہے، عقیدے کا بگاڑ، اصول، سوچ، منہج کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، اور اسی طرح سے اس کے نتائج میں جان و مال اور عزت کا نقصان، اس میں فساد۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ شرک عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے حق کی قبولیت کا مزاج رکھا اور سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا کہ جس میں ایک معبود کی طلب ہے اور ایک معبود کی طرف رجوع ہونے کا مزاج ہے۔ لیکن شیطان کے اثر سے، ماحول کے بگاڑ سے ایک انسان بری تربیت پا کر توحید کی بجائے اپنی فطرت سے منحرف ہو کر، جبکہ اللہ نے اس کو بھلائی کے ساتھ پیدا کیا تھا، فطرت پر پیدا کیا تھا، اس کے بعد بھی وہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، فساد میں چلا جاتا ہے اور توحید کی بجائے شرک میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک نبی اور رسول بھیجے تاکہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کی رہنمائی کے مطابق جیے، فیصلے کرے، عمل کرے۔ لیکن پھر انسان اس رہنمائی کو چھوڑ دیتا ہے اور سماج کے بنائے ہوئے، اپنی عقل سے بنائے ہوئے ضابطوں اور رسم و رواج کو دین کا مقام دے دیتا ہے اور اسی کو اپنے لیے طرز حیات بنا لیتا ہے اور بدعات میں جا پڑتا ہے۔ یہ فساد ہے، یہ اصول کا، منہج کا فساد اور بگاڑ ہے۔ اسی طرح سے انسان اللہ کے حکموں کا تابع بننے کی بجائے اللہ کا دین، اس کا حکم آ جانے کے بعد بھی، علم کے آنے کے بعد بھی وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنی زندگی میں بھی اور دنیا میں فساد لاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ اعمال کا فساد ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ اعمال کا بگاڑ اور فساد ہے، جبکہ اللہ دین دے چکا ہے،
اور انسان کی فطرت کو دین کے مطابق بنا چکا ہے، لیکن انسان خود خواہش پرستی کی نتیجے میں اللہ کے دین سے ہٹ کے غلط راستے پر جاتا ہے، یہ فساد ہے۔ عقیدے اور منہج کا فساد، توحید کی بجائے شرک اور کفر، سنت اور شریعت کی بجائے بدعات اور خرافات اور رسم و رواج، اور اللہ کی طاعت کی بجائے شیطان اور نفس کی فرما برداری اور گناہ۔ معاملہ کبھی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ دوسروں تک بھی چلا جاتا ہے۔ پھر انسان گمراہ ہو کر خواہش پرستی کے نتیجے میں دوسروں کی بھی جان، مال اور عزت کا نقصان کرتا ہے۔ دنیا کی لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چوری، غصب، خیانت اور ڈکیتی کر کے دوسروں کا مال ہڑپ جاتا ہے، دوسروں کے مال کا نقصان کرتا ہے، یا اس مال کے حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نفس اور اپنی انا اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے دوسروں کا دشمن بن کے اتنے آگے بڑھ جاتا ہے کہ ان کی جان کا نقصان کرتا ہے، قتل کرتا ہے، غصے میں پاگل ہو کے وہ دوسروں کی جان کا نقصان کرتا ہے، یا جان کا نہیں کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کر کے وہ عزتوں کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عزت اس کو پردہ ڈالے رکھا ہے، ہر ایک کی جان اور مال کے لیے حفاظت کے احکام بھیج دیے ہیں، کسی کی جان و مال کو اور اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا۔ لیکن انسان خواہش پرستی کے نتیجے میں نفس کا غلام، شیطان کا حکم پورا کرتے ہوئے دوسروں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ فساد ہے۔ یہ سارے بگاڑ جو ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ عقیدے کا بگاڑ، نہ منہج کا بگاڑ، نہ رسم و رواج کا بگاڑ، بنائے ہوئے رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہوں، نہ گناہوں کا بگاڑ، اور نہ اسی طرح سے انسان کا لوگوں کی جان و مال اور عزت کا نقصان کرنا، یہ بگاڑ، کوئی بگاڑ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد، جبکہ اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہے، اس کو عدل و انصاف پر قائم کیا، نبی اور رسولوں کو کتابیں اور علم بھیجا، وحی کے ذریعے سے بتا دیا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس کا کیا حق ہے جان و مال اور عزت کے بارے میں، یا اسی طرح سے اللہ کا حق، بندوں کا حق، دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سب اللہ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی، انسان کی فطرت کو بھی صحیح بنایا اور دنیا میں بھی علم کو بھیجا۔ یہ سب کرنے کے بعد خواہش پرستی کے نتیجے میں انسان اس سے انحراف کرتا ہے اور بگاڑ لاتا ہے۔ اللہ کے راستے سے ہٹنے کا لازمی نتیجہ بگاڑ ہوگا، چاہے وہ فکری سطح پر ہو یا وہ عملی سطح پر ہو یا پھر قولی سطح پر ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل لیول پر ہو یا زبان کے راستے سے ہو یا عمل کے راستے سے ہو، انحراف کہیں بھی آتا ہے نقصان ہی ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا، وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ جب بھی آدمی اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ کسی نہ کسی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ صراط مستقیم سے انحراف بگاڑ ہے، اور اس سے جان، مال اور عزت کا بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، وہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جان و مال کا نقصان، اس کی شروعات انسان کی سوچ کے نقصان اور سوچ کے بگاڑ سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں بگاڑ اور فساد آئے، یہ پہلے سوچ کی سطح پر بگاڑ ہوتے ہیں۔ سوچ بگڑتی ہے، پھر انسان کی زبان بگڑتی ہے، اس کا ہاتھ غلط چلتا ہے، اس کے قدم غلط چلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان سے سماج کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سوچ کی سطح سے اصلاح کی شروعات کی جائے، دل کو صحیح کیا جائے، اور یہی انبیاء کرتے ہیں۔ پہلے دل بگڑتا ہے،
پھر اس کے بعد زبان اور عمل بگڑتا ہے۔ خوارج کا بھی یہی ہوا۔ خوارج اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا فرقہ ہے جو نہ صرف فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بگاڑ اور فساد کا شکار ہوئے، بلکہ ان کی سوچ کے بگاڑ کے نتیجے میں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کا بھی بگاڑ اور نقصان ہوا۔ وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ سوچ کا بگاڑ کہاں تک لے جاتا ہے۔ اتنا بڑا بگاڑ کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ بتائیے، کتے کی صفت کیا ہے؟ ہڈی کے لیے، گوشت کے لیے لڑتا ہے اور اپنی ہی قوم کے ساتھ میں۔ کتا کتے کے ساتھ لڑتا، لینے نہیں دیتا، پورا میں لوں گا۔ اتنا ہوس اور اتنی لالچ اس میں ہوتی ہے کہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتا ہے اور ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ کر کے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ جو حیوانیت ہے، وہ حیوانیت ان میں تھی، خوارج میں، کہ وہ انسانوں کے بلکہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے، ان کی جان و مال کے۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ مال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں اور آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا، ذوالخویسرہ، کہا کہ اے محمد انصاف کیجئے، انصاف نہیں ہے، اللہ سے ڈریے، انصاف کی تقسیم کیجئے۔ شروعات وہیں سے ہوئی۔ پہلا اعتراض پیسوں کی وجہ سے آیا، مال۔ اور اعتراض کس پر کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اور اگر میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تو میرے پیچھے چل کے تو ناکام ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کیا تم مجھے امین نہیں مانتے جبکہ میں آسمان والے کے نزدیک امانت دار ہوں؟ صبح شام میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، آسمان سے وحی آتی ہے۔ یأتینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اپنے دین کو اللہ نے مجھ کو سونپا ہے، تم مال کے بارے میں مجھ پہ بھروسہ نہیں رکھتے۔ دین مال سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وحی کے پہنچانے کے لیے میں امانت دار ہوں، تم مال کے پہنچانے پر مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ اسی گمراہی پر باقی رہا، اور پھر اس کی نسل سے، اس کی قوم سے، اس کی صحبت کے نتیجے میں ویسے لوگ پیدا ہوئے جو اسی سوچ کے تھے، اور انہوں نے جو فساد مچایا اسلامی تاریخ میں وہ ثبت ہو گیا۔ وقت کے امیر المؤمنین خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے، میرا تمہارا معاملہ ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب گئے طور پر تو اپنے پیچھے قوم کی نگرانی کے لیے حضرت علی کو چھوڑا، حضرت ہارون کو چھوڑا۔ آپ جب گئے سفر میں جا رہے تھے، حضرت علی رونے لگے، آپ مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت کس سے تھی؟ ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ جب سفر میں گئے اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر نگراں بنایا۔ یہ خلافت نہیں تھی، یہ اس وقت کے لیے ضرورت تھی، ورنہ آپ نے اور بھی لوگوں کو اپنے بعد سفر میں جاتے وقت میں لوگوں پر نگراں بنایا تھا، صرف حضرت علی کو نہیں۔ ہاں، خلافت کے وقت میں آخری وقت میں اپنے جانماز پر کس کو کھڑا کیا؟ مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ آخری فیصلہ تھا کہ آپ سفر میں ہیں اور حضر میں کون رہے، لیکن آپ بھی حضر میں، اور آپ کے بعد وفات کے بعد آپ کی جگہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا مقام تھا، خوارج نے ان کو کافر قرار دیا، اور ان کے ساتھ والوں کو بھی، اور پھر ان کے خلاف جنگ کی۔ یہ ساری گمراہی شروع کہاں سے ہوئی؟
یہاں سے بگاڑ انٹلیکچل لیول پہ پہلے آتا ہے، سوچ پہلے بگڑتی ہے، اس کے بعد انسان کا قول اور اس کا عمل بگڑتا ہے۔ انسان یا تو جہالت کی وجہ سے یا عدم تفقہ کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، یا تو سرے سے معلوم نہیں، یا پھر معلوم ہے لیکن سمجھا نہیں، یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اور انہوں نے معلوم نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ قرآن کے پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن پڑھتے تھے، رات دن قرآن پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بھن بھناٹ جیسے مکھیوں کی شہد کی ہوتی ہے ویسے ان کے خیموں میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بھن بھناٹ پیدا ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے کی۔ ویسے وہ لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ کیا فائدہ؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، حلق سے آگے دل تک نہیں جائے گا۔ یہ پڑھنا اور تجوید تک رہے گا لیکن دل میں صحیح فہم ان کے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صحیح فہم کی جگہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم ہے کہ دل سمجھنے کی جگہ ہے، صحیح سمجھے گا تو عقیدہ بھی صحیح ہوگا، سوچ صحیح ہوگی، صحیح سمجھا ہی نہیں تو عقیدہ بھی بگڑے گا، منہج بھی بگڑے گا اور زندگی کے بہت سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو بگاڑ ان کا یہاں تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن سمجھے نہیں، اور نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ پھر ان کے اس فہم کے بگاڑ کے نتیجے میں زمین میں بگاڑ آیا۔ یہ خوارج ہیں، ان کے اوصاف کیا کیا ہیں پچھلے درس میں ہم نے کئی باتیں ان کے تعلق سے دیکھی، آج 8ویں صفت ان کی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کئی باتیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھی، آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور برائی اور ایک اور صفت خوارج کی کیا ہے دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے جسدی و معنوی مفارقت۔ اس فکر کے لوگ ہمیشہ عام مسلمانوں سے کٹ کے رہیں گے، اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھتے ہوئے ان کو کمتر سمجھ کے خود الگ رہنا، اپنا گروپ الگ ہے۔ یہ سب عام جنتا ہے، عام لوگ ہیں۔ ہم لوگ ہائی لیول کے لوگ ہیں جو زیادہ بڑی فکر کے حامل ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کاٹ کے رکھنا ان سے، ہمارا یہ سرکل ہے۔ باقی لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے، بہت اونچی بات ہے یہ۔ مولوی لوگ بھی نہیں، اچھے اچھے لوگ نہیں، بڑے بڑے عالم بھی نہیں، تو اپنے آپ کو سب سے عام مسلمانوں سے کاٹنا۔ دوسرا، یہ بات اتنی آگے بڑھ جانا کہ اپنے آپ کو اس علاقے سے ہی نکال لینا جہاں پہ عام مسلمان رہتے ہیں، ان علاقوں کو، ان ملکوں کو دارالکفر قرار دیتے ہوئے۔ یہ دارالاسلام ہے ہی نہیں، یہ مسلم حکومت ہے ہی نہیں، اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، یہ سب کفار اور مرتد لوگ ہیں، اور ان میں سے نکل کے اپنے لیے الگ جگہ کا انتخاب کرنا، اس کو ہجرت قرار دینا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، یا تو کہیں بنی ہوئی ہو وہاں جانا، یا تو پھر جہاں نہیں ہے وہاں پہ ہم بنائیں گے کر کے جانا۔ یہ بھی ایک خوارج کی صفات میں سے صفت تھی کہ دارالاسلام کو دارالکفر کہنا۔ اسلامی حکومتیں ہیں لیکن ان حکومتوں کو پہلے کافر قرار دینا اور وہاں سے ہجرت کی دعوت دینا، چلو ہم ہجرت کر کے جاتے ہیں، جیسا آئس کے معاملے میں ہوا، سعودی عرب اور ایسے کئی ملک ہیں جو دارالاسلام ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ دارالکفر ہے، یہاں کے جتنے حاکم ہیں سب طاغوت ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے علماء سب مرتد ہیں، اور ان کو ماننے والی عوام یہ بھی سب کی سب کافر ہو چکی ہے۔ تو اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ دارالاسلام نہیں، ہم دارالاسلام میں جائیں گے، عراق میں اور شام میں جائیں گے، وہاں ہم اپنی حکومت میں رہیں گے، وہ اسلامی حکومت ہے، اور باقی سب کو کیا قرار دیا؟ کافر، اور ان کی جان و مال کو نقصان بھی پہنچایا۔
کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کسی سے یہ مخفی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں ہیں۔ امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ان کی وفات 371 کی ہے، ابھی 1400 چل رہا ہے، آج سے کتنا 1100 سال پرانے ہیں، تقریباً 1000 سال پرانے ہیں یہ۔ اپنی کتاب اعتقاد ائمۃ الحدیث، حدیث کے جو امام ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ کتاب مطبوع ہے یہ، اور علماء نے درس بھی دیے اس کتاب کے۔ وَيَرَوْنَ الدَّارَ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا دَارَ الْكُفْرِ كَمَا رَأَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو دار الاسلام ہی مانتے ہیں، دار الکفر نہیں، جیسے معتزلہ مانتے ہیں۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو عقل کی پیروی کرنے والا، اور بہت ساری خرافات ان کی، اللہ کی صفات وغیرہ کا انکار کرنا اور عقل کو مستقل ایک دلیل ماننا، شریعت کے ساتھ ساتھ عقل بھی ایک دلیل ہے، عقل میں آتا ہے تو صحیح، عقل میں نہیں آتا تو نہیں، اور بھی بہت سارے غلط عقیدے ان کے کہ اللہ کے دیدار کو قیامت کے دن نہیں مانتے وہ لوگ۔ اور جو آدمی گناہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے، نہ مومن کہہ سکتے نہ کافر کہہ سکتے، ایسے لوگ ہیں، اور بھی کئی غلط عقیدے ان کے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَرَوْنَ الدَّارَ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا دَارَ الْكُفْرِ كَمَا رَأَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو دار الاسلام مانتے ہیں، معتزلہ کی طرح اس کو دار الکفر نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان گناہ کرنے لگے ہیں وہ مومن نہیں رہے، ان کو مومن نہیں بول سکتے ہیں، اور اس علاقے کو دار الاسلام بھی، اس حکومت کو دار الاسلام نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی ایمان کھو دیتا ہے، اس کو مومن بھی نہیں بول سکتے، کافر بھی نہیں بول سکتے۔ منزلۃ بین منزلتین، دو منزلوں کے بیچ میں، دو کے بیچ میں تیسری منزل میں آ گیا ہے، نہ یہ مومن ہے نہ یہ کافر ہے، بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ کون؟ جس سے گناہ ہوتا ہے۔ خوارج تھوڑا الگ ہے، معتزلہ مانتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے آدمی نہ مومن رہتا ہے نہ کافر، بیچ میں ہے۔ لیکن خوارج یہ مانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ یہ فرق ہے معتزلہ اور خوارج میں۔ خوارج مانتے تھے کہ آدمی اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اگر جھوٹ بولا، چوری کیا، زنا کیا، گالی دیا، کچھ بھی کیا، کبیرہ گناہ کیا، اسلام سے باہر۔ تو یہ دونوں فرقے جو ہیں کہتے ہیں کہ معتزلہ کی طرح اہل حق مسلمانوں کی حکومت کو چاہے وہاں پہ گناہ ہو اس کو دار الکفر نہیں بنا دیتے، ان کو کافر نہیں بولتے ہیں۔ ما دام النداء بالصلاة والاقامة ظاہرین، جب تک کہ اس علاقے میں نماز اور اقامت ظاہری طور پر قائم ہو۔ کسی ملک میں، اسلامی ملک ہے، وہاں مسلمان مسجدیں آباد ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے، اسلامی شعائر وہاں پر عام ہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن دین ہے، پورا دین بند نہیں ہے، پورے دین پر پابندی نہیں ہے، بلکہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہوگی، لیکن جہاں پر نماز قائم ہے جو اسلام کا بہت بڑا یعنی شعائر میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ ما دام النداء بالصلاة والاقامہ، نماز کی اذان اور اقامت یہ دونوں کے دونوں ظاہراً قائم ہیں، وَأَهْلُهَا مُمَكِّنِينَ مِنْهَا آمِنِينَ، اور اس علاقے کے رہنے والے اس پر قابض ہیں اور امن و امان سے ہیں۔ اگر ایسا حال ہے وہاں امن و امان ہے اور دین پر چلتے ہیں، نماز اور اقامت جماعت قائم ہے، وہاں پر ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ دار الاسلام ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے جب تک خلافت نہیں وہ دار الاسلام نہیں، جب تک خلافت نہیں ہے یہاں ملوکیت ہے، دار الاسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے کہ انہوں نے کیا کیا؟
یہ طاغوت کو بٹھا کے رکھیں. اگر کسی مسئلے میں اگر شریعت کی مخالفت ہو جائے، چاہے حکومت کی سطح پر ہو، عوام کی سطح پر ہو، یہ دارالاسلام نہیں ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ طاغوت ہیں. ان کے ساتھ والے سب بھی کیا ہیں؟ ائمۃ الکفر ہیں. یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ بڑی فساد کی حامل ہے، اور ملک کے ملک انہوں نے کیا کہا؟ یہ دارالاسلامی نہیں ہے. اب اس کے خلاف دارالاسلام نہیں تو کیا ہے؟ یہ دارالکفر ہے. دارالکفر کے خلاف ہم بغاوت اور جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ خوارج کی سوچ ہے، آج بھی یہ ہے. اچھا، یہ کبھی ایران کے خلاف نہیں بولیں گے. ہم تو کسی کے بارے میں بولنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بولو یا اس کے بارے میں. بھائی گھر کے مسائل پہلے دیکھو. ہاں، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بستی اپنی اور اپنا علاقہ، یہ دیندار نہیں. اور آپ پوری دنیا کے بارے میں گفتگو کرو، آپ اپنا دائرہ پکڑ کے چلو. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو طبقہ یہ حکومت کافر، یہاں طاغوت ہے، یہ فلانے ائمۃ الکفر ہیں، ان کا ٹارگٹ ہمیشہ کون ہوگا؟ سعودی عرب. لیکن یہ کبھی دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں بولیں گے، خاص کر کے ایران کے بارے میں کبھی نہیں بولیں گے. بلکہ اگر آپ ایران کے بارے میں کڑوی بات بولو تو وہ دفاعی بات کریں گے آپ سے. دیکھ لینا آپ، اس دور کے خارجی فکر رکھنے والے ہمیشہ ایران کے سپورٹ میں بات کریں گے. عام طور سے وہاں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے. آپ بولے ارے وہ لوگ تو ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. ہاں لیکن کلمہ تو پڑھتے نا. وہ لوگ قرآن کو محرف مانتے ہیں. ہاں لیکن وہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں رضی اللہ عنہا. ہاں لیکن کتنی ساری وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں سوائے گنتی کے صحابہ کے. ہاں لیکن ایسا وہ شرکیات میں قبر پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ عقیدے میں معتزلہ ہیں، کتنے غلط غلط عقیدے ان کے ہیں. ہاں لیکن ایسا ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی فکر ان کا ایک ہے. جس کے نزدیک عقیدہ نمبر 2 پر ہو اور سیاست نمبر 1 پر ہو، وہ سعودی عرب سے کبھی مفاہمت نہیں کرے گا، وہ ایران سے کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے. یہاں عقیدے کا معاملہ وہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے. پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے اگر، تو ہم عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں گے، ان کی غلطیوں کو ہم ڈھانپ دیں گے، ان پر کبھی حکم نہیں لگائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ اخوانی ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو آپ. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ نیلا لال برابر معلوم پڑ جائے گا. آپ دیکھ لیجئے ایران اور سعودی عرب بات کیجئے. ایران کو برا بولی وہ دفاع کرے گا، سعودی عرب نہیں. وہاں ساری توحید ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے، دنیا بھر کے انتظامات دعوتی ہیں، دنیا بھر میں اسلام کی اشاعت کے لیے یعنی مدد ہے، سب کچھ ہے. کچھ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہاں بھی ہے. اب کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو پکڑ کے ان کو سب کو کافر بنا دیں گے. لیکن باقی ملکوں کے بارے میں جو ان کے ہم خیال ہیں پولیٹیکلی کبھی نہیں بولیں گے، ان کا دفاع کریں گے، ان کے لیے نرمی برتیں گے. یہاں نرمی نہیں برتیں گے. ویل للمطففین، بربادی ہے غلط تولنے والوں کے لیے. ایک کے ساتھ الگ تولتے ہیں، دوسرے کے ساتھ الگ تولتے ہیں. ترازو اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے، نہیں چلتا ایسا. اس کا باٹ الگ، اس کا باٹ الگ نہیں. تولنا ہے تو پھر صحیح تولو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ٹھیک ترازو سے، سیدھی ترازو سے تولو. سب کے لیے ایک ترازو رکھو. پھر تو جن کے لیے عقیدہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ساری خرافات کو برداشت کر لیں گے، بلکہ دفاع بھی کریں گے. لیکن اسلامی حکومتوں کو دارالکفر قرار دیں گے اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے اکسائیں گے، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آن لائن مجاہد بن کے دن بھر یہی کرتے رہیں گے. یہ خوارج کا ذہن ہے. کہتے ہیں کہ جب تک کہ اذان و اقامت ہو رہی ہے اور ظاہراً اسلام کے شاعر عام ہیں، تب تک کہ اس کو اہل حق کیا مانتے ہیں؟
دارالاسلام. جتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حاکم وہاں پر ہیں، وہ دارالاسلام ہے. چاہے وہاں پر گناہ ہوتے ہوں، اس کو دارالکفر نہیں کہتے ہیں. چاہے مسلمان گناہ کرتے ہوں، چاہے حاکم گناہ کرتا ہو، وہ دارالاسلام ہے، وہ دارالکفر نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. کیا کوئی حاکم اگر شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرنے لگے اور گناہ کرتا ہو تو کیا اس سے اس کی حکومت پوری دارالکفر بن جاتی ہے اور اس سے بغاوت حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں. عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین امام حاکم وہ لوگ ہیں جو جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. تم سے وہ محبت کریں شفقت کے ساتھ میں، اور ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو. سب سے اچھے امام لیڈرز وہ ہیں مسلمانوں کے پولیٹیکل. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تم ان کے لیے دعا کرو. اچھا سماج ایسا ہے جہاں پر حکام اور عوام ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہو اور وہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بجائے دعا کرتے ہوں، آپس میں نفرت کی بجائے محبت ہو اور ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کی بجائے دعائیں ہوتی ہوں. یہ اچھا سماج ہے. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے بدترین شریر امام حاکم وہ ہیں کہ جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، آپس میں نفرتیں ہوں. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، اور تم ان پر لعنتیں کرو اور وہ تم پر لعنتیں کریں. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو اپنا ہاتھ ان کی بیعت سے نکال کر کیا ہم تلوار سے ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں، ان سے معاملہ نہ کریں، یعنی ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، بیعت اپنی لے لیں، چھوڑ دیں، ہاتھ کھینچ لیں اپنا اور پھر ان کے خلاف جنگ نہ کریں؟ برے حاکم سے ہم جنگ کریں یا نہیں؟ فقال لا، آپ نے کہا نہیں، حاکم برا ہے اتنا کہ مسلمان لعنت کریں، نیک لوگ لعنت کریں اس کے اوپر، ایسا حاکم ہو، اس لائق ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ نہیں، اپنا ہاتھ ان سے کھینچنا نہیں، تلوار ان کے خلاف اٹھانا نہیں. فقال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں ان سے جنگ نہیں. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، اور جو تمہارے ولاۃ امر ہیں، تمہارے اوپر جو بنے ہوئے ہیں بڑے، تمہارے جو حاکم ہیں، اگر تم ان کے اعمال میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، شرعی اعتبار سے بری ہو، اس کا عمل برا سمجھو، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، تو تم اس کے عمل کو برا سمجھو، یعنی اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کو برا سمجھو، اس کی لیپا پوتی کر کے غلط کو بھی صحیح نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ عوام میں اس کے خلاف بھڑکاؤ باتیں کر کے لوگوں کو اس سے بدظن کر کے ماحول کو خراب کرنا، یہ بھی غلط ہے. تم اپنے دل میں اس کے برے عمل کو برائی سمجھو تاکہ موقع ملے تو تم اس کی اصلاح کر سکو. فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لیکن اس کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچو مت. جو بیعت تم نے اس سے کی ہے وہ بیعت باقی رکھو اور اپنا ہاتھ اس کی فرما برداری سے بیعت سے کھینچو مت، یعنی اس کی فرما برداری کرتے رہو، اس کی سبارڈینیشن میں، اس کی ماتحتی میں رہو، لیکن اس کی برائی کو برائی سمجھتے رہو، لیکن بغاوت نہیں، تلوار نہیں، اس کے خلاف زبان بھی عوام میں استعمال نہیں کرنا ہے. برائیوں پر نکیر اپنی جگہ ہے، جو برائیاں سماج میں ہیں، لیکن اس کا نام لے کے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے، حاکم کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی. سماج کا امن خراب ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا اس سے.
تو یہاں پر آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1855، کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ملتا ہے کہ امام اگر برا بھی ہو، مسلمانوں کا حاکم برا بھی ہو، اس کی برائی کو برا سمجھا جائیں، لیکن اس کے خلاف اس کی ماتحتی سے باہر بھی نہیں نکلنا ہے اور اس کے خلاف تلوار بھی نہیں اٹھانا ہے۔ یہ اسلام کی طاعت ہے۔ لیکن جو خارجیت زدہ اذہان ہوتے ہیں، مینٹالٹی ہوتی ہے، اس حدیث کی وجہ سے علماء اگر اس کی فرما برداری میں باقی رہیں، چاہے وہ برا کیوں نہ ہو، یا چاہے اس میں کچھ برائیاں کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ جو خارجیت زدہ ہوتے ہیں، خارجیت کے سانپ سے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بکے ہوئے ہیں علماء حسن، یہ علماء کیا ہیں؟ حاکم کے بکے ہوئے ہیں، یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث علماء کے سامنے ہے، اس کو ایسی حدیثیں پسند نہیں آتی، اس کو خالی جہاد کی آیتیں پسند آتی ہیں، یہ حدیثیں پسند نہیں آتی اس کو، یا تو ان کو ماننے سے انکار کر دے گا یا پھر ان کی ایسی تعویل کر دے گا جس سے اس کا ایجنڈا باقی رہے۔ ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کی وجہ سے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اگر حاکم میں کچھ برائیاں بھی ہوں تبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے ماتحت باقی رہیں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ خوارج نے حضرت علی کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کی، وہاں سے وہ اصول انہوں نے توڑ دیا تابعداری کا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، الا من ولی علیہ وال، خبردار جس پر بھی کوئی والی مقرر کیا جائے، یعنی کوئی حاکم اگر کسی پر مقرر ہو کسی علاقے میں، کسی ملک میں، فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ، اور وہ دیکھے کہ اس کا حاکم اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، صاف اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ اپنے حاکم کی اس معصیت کو، اس گناہ کو گناہی سمجھے، ناپسند کرے، اس کو پسند نہیں کرے، لیکن وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اس کی فرما برداری سے، ماتحتی سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچے، بیعت توڑے نہیں، اس کی ماتحتی سے نکلے نہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے، اور اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیعہ اور خوارج کا فرق بتاتے ہیں کہ خوارج کی کیا برائی تھی جس سے وہ اتنے بھیانک بنے ہیں، جبکہ عقائد کے اعتبار سے شیعہ میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الشِّيعَةَ لم یکن لہم فی ذلک الزمان جماعت ولا امام، حضرت علی کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں بھی، اس زمانے میں شیعہ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی اور کوئی امام نہیں تھا، ایک ایز اے گروپ وہ جمع نہیں ہوئے تھے شروع میں، اور ان کے اوپر کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو ان کو لیڈ کرے، ولا دار ولا سیف یقاتلون بہ المسلمین، اور ان کے پاس کوئی دار، کوئی ملک نہیں تھا جس کو اسلامی حکومت کہا جا سکے، اور ان کے پاس ملٹری پاور بھی نہیں تھا جس سے وہ مسلمانوں سے قتال کریں۔ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلْخَوَارِجِ، لیکن یہ چیز خوارج کو مل گئی، یہ چیز کیا ہوئی؟ خوارج کے پاس تھی، تَمَيَّزُوا بِالْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَالدَّارِ، ان کا لیڈر بھی تھا پولیٹیکل، آگے نام ان کے آئیں گے، اور ان کے پاس علاقہ بھی تھا، اور اسی طرح سے ان کے پاس پوری ایک جماعت تھی جو مل کر کلیکٹیولی انہوں نے جنگیں کی۔ وَسَمَّوْا دَارَهُمْ دَارَ الْحِجْرَةِ، اور انہوں نے اپنی بستی یا اپنے ملک، اپنے علاقے کا نام کیا رکھا؟ دار الحجر۔ آگے آئے گا وہ کہاں جمع ہوئے تھے۔ وَسَمَّوْا دَارَهُمْ دَارَ الْحِجْرَةِ وَجَعَلُوا دَارَ الْمُسْلِمِينَ دَارَ كُفْرٍ وَحَرْبٍ، اپنے علاقے کو انہوں نے دار الحجرہ کا نام دیا کہ سارے لوگ ہجرت کر کے، IS والے بھی کیا بولے تھے جب آئے تھے تب؟
ہمارے یہاں پر آ جاؤ ہجرت کر کے. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہوں، جیسے بھی ہوں، ان پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ہمارے یہاں جائیں. اور گئے بھی لوگ سعودی عرب سے گئے، ہمارے ملک سے گئے اور کئی ملکوں سے گئے، وہاں جا کے رہے. کچھ لوگ قتل بھی ہو گئے، ملکوں سے چھوڑ کے دارالکفر کو چھوڑ کے ان کے حساب سے دارالہجرہ یا دارالاسلام میں ہجرت کر کے چلے گئے. کہا کہ وَسَمَّوْا دَارَهُمْ دَارَ الْحِجْرَةِ وَجَعَلُوا دَارَ الْمُسْلِمِينَ دَارَ كُفْرٍ وَحَرْبٍ. اور مسلمانوں کے ملکوں کو انہوں نے کیا نام دیا؟ دار الکفر، دار الحرب. یہ دار الکفر ہے، مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. وَكِلَا الطَّائِفَتَيْنِ تَطْعَنُ بَلْ تُكَفِّرُ وُلَاةَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ دونوں کے دونوں گروہ مسلمانوں کے جو حاکم ہوتے ہیں ان کے شان میں ان کے اوپر طعنے کستے تھے، ان کو غلط ثابت کرتے تھے، بلکہ ان کو کافر قرار دیتے تھے. تطعنوا بل تکفر ولاۃ المسلمین. خوارج کی یہ خاص چیز تھی کہ مسلمان حاکموں کو وہ کافر قرار دیتے تھے. آج بھی اس مینٹالٹی کے لوگ آپ کو واٹس ایپ گروپوں میں کھلم کھلا وہ کافر ہے بولتے ہوئے ملیں گے. سعودی عرب کا حاکم کافر، فلاں ملک کا حاکم کافر، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، مسلم حکومتیں نہیں، یہ سب کافر ہو چکے ہیں. اور ان کو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی کافر ہو چکے ہیں. ایسے سارے علماء کافر ہیں. یہ تکفیری لوگ ہیں. خوارج بھی تکفیری تھے. مسلمان آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو یہ ان کی خاص چیزوں میں سے تھی. مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 35. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْخَوَارِجَ تَرَى السَّيْفَ. خوارج کے نزدیک مسلمان حکام کے خلاف تلوار اٹھانا جائز تھا. وَحُرُوبُهُمْ مَعَ الْجَمَاعَةِ مَشْهُورَةٌ. اور ان کی جنگیں مسلمانوں کی جماعت جو حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ مسلمانوں کی اصل جماعت ہے جو حاکم اور خلیفہ کے تحت ہوتی ہے، وہی اصل جماعت ہوتی ہے. اس جماعت سے ان کی جنگیں معروف اور مشہور ہیں. وَعِنْدَهُمْ كُلُّ دَارٍ غَيْرُ دَارِهِمْ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ. ان کی بستی جس میں وہ جمع ہوئے، اس کے علاوہ جتنے بھی ملک تھے، جتنے بھی چاہے وہ حضرت معاویہ کا ہو یا حضرت علی کا ہو، وہ سب کے سب ان کے نزدیک کیا تھے؟ دار الکفر تھے. یہ سب کافر ہو چکے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ بھی، سب. لیکن ہمارا علاقہ کیا ہے؟ یہ دار الاسلام ہے. تو منہاج السنت النبویہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 465 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے. ابن الاثیر، ابن کثیر نہیں، ابن اثیر الف سے، یہ اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں اجتمعوا فی منزل شریح ابن اوفا العبسی. خوارج جمع ہوئے گھر میں ان کے لیڈر کے، جس کا نام تھا شریح ابن اوفا العبسی. شریح. فقال ابن وہب، ابن وہب بھی ان کے لیڈرز میں سے تھا، عبداللہ ابن وہب الراسبی. ابن وہب نے کہا اشخصوا بنا الى بلدۃ نجتمع فیہا لانقاذ حکم اللہ فانکم اہل الحق. اس نے کیا کہا؟ گھر میں جمع ہوئے، ابھی کوئی پولیٹیکل ایریا حکومت نہیں بنی، ابھی کوئی فوج نہیں بنی، میٹنگ ہوئی سیکرٹ گھر کے اندر. اور ان کے مزاج میں یہی ملے گا آپ کو، جیسا کہ آگے بھی آئے گا. کہا کہ چلو ہم کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کریں. لنجتمع فیہا لانقاذ حکم اللہ فانکم اہل الحق. اس لیے کہ اہل حق تو تم ہی ہو. تو ہم لوگ اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے نکل کے ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہم اسلامی حکومت قائم کر سکیں اور اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکیں. قال شریح، شریح نے کہا جو ان کا لیڈر تھا خوارج کا، نخرج الی المدائن فننزلها. چلو ہم مدائن جاتے ہیں. مدائن میں لوگ جمع ہوئے، مدائن جاتے ہیں اور مدائن میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں.
وَنَأْخُذُهَا بِأَبْوَابِهَا، اور اس کے دروازوں پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، وَنُخْرِجُ مِنْهَا سُكَّانَهَا، اور جتنے لوگ مدائن میں رہتے ہیں سب کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو نکال دیں گے، ہم اس پر قبضہ کر لیں گے مدائن پر۔ وَنَبْعَثُ إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيَقْدَمُونَ عَلَيْنَا، اور بصرہ میں ہمارے ہم خیال جو بھائی رہتے ہیں ان کو بھی ہم لیٹر لکھیں گے، وہاں سے ان کو بھی بلا لیں گے، ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی رہیں گے۔ ساری دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہمارے ہم خیال لوگ رہتے ہیں ہم ان کو لیٹر لکھ کر سب کو بلا لیں گے، اور مدائن میں ہم پوری ایک ہماری جماعت بنا لیں گے، وہاں شریعت نافذ کریں گے۔ فقال زید بن حسین، یہ تیسرا ان میں سے تھا، یہ بھی خوارج کے سرداروں میں سے تھا۔ انکم ان خرجتم مجتمعین اتبعتم، نہیں، اگر ہم سب کے سب یہاں سے نکل کھڑے ہوئے مدائن کی طرف، لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، لوگوں کو معلوم پڑے گا اتنے سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، حضرت علی کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی، تو انکم ان خرجتم مجتمعین اتبعتم، اگر تم سب کے سب نکل پڑو تمہارا پیچھا ہوگا، ولیکن اخرجوا وحدانا مستخفین، لیکن ایسا کرتے ہیں اکیلے اکیلے چھپ چھپا کے نکلتے ہیں۔ کیسا نکلتے ہیں؟ اکیلے اکیلے نکلیں گے، ایز اے گروپ نہیں نکلیں گے، پکڑے جائیں گے، اتنے سارے لوگ جا رہے کیا کر رہے کیا، تو ہم کیا کریں گے، انڈیویجول لیول پر یہاں سے نکلیں گے۔ دیکھیے یہ مینٹالٹی کس کی ہے؟ یہ خوارج کی ہے، یہاں سے ہم نکل کے کہیں اور جائیں گے اور الگ الگ ہو کے جائیں گے۔ وَلَٰكِنِ اخْرُجُوا وُحْدَانًا مُسْتَخْفِينَ فَأَمَّا الْمَدَائِنُ فَإِنَّ بِهَا مَن يَمْنَعُكُمْ وَلَٰكِنْ سِيرُوا حَتَّىٰ نَنزِلَ جِسْرَ النَّهْرَوَانِ، کہا کہ مدائن میں اگر تم جاؤ گے تو وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو تم کو آنے سے روکیں گے، تمہاری سفر میں رکاوٹ پیدا کریں گے، پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے، بلکہ تم کیا کرو، وَلَٰكِنْ سِيرُوا حَتَّىٰ نَنزِلَ جِسْرَ النَّهْرَوَانِ، چلتے رہو سفر کرتے رہو یہاں تک کہ تم نہروان کے برج پہ پہنچ جاؤ۔ نہروان میں ہم جمع ہوں گے، مدائن میں نہیں، نہروان میں جمع ہوں گے۔ اور وَتُكَاتِبُوا إِخْوَانَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، اور لیٹر لکھو بصرہ میں جو تمہارے ہم خیال بھائی ہیں ان کو بھی بلا لو، اور ہم جمع کہاں ہوں گے، نہروان میں۔ سب نے کہا یہ بات سن کے، قالوا هذا الرأي، کہا یہ رائے ہے، ہاں یہ صحیح رائے ہے، سب مل کے نکلیں گے، پکڑے جائیں گے، وہاں جائیں گے، رکاوٹ ہوگی، اتنا کرنے کی بجائے ہم کیا کریں گے، کہاں پہنچیں گے، نہروان، اور وہیں جنگ حضرت علی کی ان سے ہوئی تھی، اہل النہروان جو ان کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ نہروان میں جمع ہوئے تھے اس علاقے میں۔ تو یہ بات ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں کہی ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے درمیان سے نکل کے الگ ایک علاقہ تلاش کرنا، وہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرنا، اس کو دارالکفر قرار دینا، اس کو دارالاسلام بتانا، اور یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ کیسا تلاش کرنا، ایز اے گروپ نہیں جانا، کیسے جانا ہے، چھپ چھپا کے انڈیویجول، اور وہاں پہنچ کے ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمقصود ان هؤلاء الجهلة والضلال، مقصود یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، یہ سارے کے سارے جاہل اور گمراہ لوگ، کون؟ خوارج، یہ جاہل گمراہ، والاشقیاء فی الاقوال والافعال، قول و عمل کے اعتبار سے شقی ناکام لوگ، برباد لوگ، گمراہ لوگ، اجتمع رأیہم علی الخروج من بین اظہر المسلمین، ان کی سب کی رائے ایک ہو گئی اس بات پر کہ مسلمانوں کے بیچ میں سے نکل کے ہم کہیں اور جا کے اپنی ایک الگ سے اسلامی حکومت قائم کریں گے، جبکہ وہ تھے کس میں؟ وہ اسلامی حکومت میں تھے، کہا نہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، حضرت علی کافر ہو چکے ہیں، یہ لوگ سب ان کو ماننے والے یہ بھی مرتد ہیں، یہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس سے اچھا ایک علاقہ بنائیں گے
جہاں شریعت نافذ کریں گے۔ تو ان کی نیت کیا تھی؟ کس چیز کا نفاذ تھا؟ شریعت کا نفاذ۔ خوارج کا فکر اسی کو لے کر اٹھتا ہے، شریعت نافذ نہیں ہو رہی، ہم الگ سے جا کے کیا کریں گے؟ شریعت نافذ کریں گے۔ نیت اچھی ہے لیکن طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اجتمع رأیہم علی الخروج من بین اظہر المسلمین وتواطؤوا علی المسیر الی المدائن لیملکوها ویتحصنوا بها۔ کہا کہ ان سب کی رائے اس پر جمع ہو گئی کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کے حضرت علی سے کٹ کے نکلیں گے اور مدائن جائیں گے تاکہ وہاں پر قبضہ کریں اور اس کو اپنے لیے قلعہ بنا لیں گے۔ ثم یبعثوا الی اخوانہم واضرابہم، پھر ان کے بھائیوں اور ان کی سوچ رکھنے والوں کو لیٹر لکھ کے ان کو بھی بلوائیں گے، ممن هو علی ما هم علیہ من اہل البصرۃ وغیرها، جو اسی فکر کے حامل تھے، بصرہ والے اور اس کے علاوہ علاقے والے۔ فیوافوہم الیہا ویکون اجتماعہم علیہا، تاکہ وہ ان کی موافقت کریں اور ایک چیز پر سارے کے سارے جمع ہو جائے اور ان کی ایک فوج بن جائے۔ ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم احد بهم فيمنعوهم من الخروج، پھر یہ بھی طے کیا ان لوگوں نے کہ اکیلے اکیلے نکلیں گے، گروپ میں نہیں، تاکہ کوئی ہم کو روکے نہیں اور ہمارے لیے نکلنا یہاں سے آسان ہو جائے۔ فخرجوا من بین الآباء والأمہات والأعمام والعمات، بھائی بہن ماں باپ اور خالو پھوپا، سارے جو رشتے دار تھے ان کے درمیان سے وہ لوگ نکل گئے، ماموں اور پھوپا اور جو قریبی رشتے دار ہیں، ماں باپ کے راستے سے رشتے داریاں سب چھوڑ کے نکلے اس میں سے۔ وفارقوا سائر القرابات، اور یہاں تک کہ انہوں نے قریبی رشتوں کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کتنے آیس میں تو ایسے ہی ہوا تھا، کتنے کیسز ایسے آئے کہ انہوں نے قریبی رشتے داروں کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی فکر کے ماننے والے نہیں تھے۔ یعتقدون بجہلہم وقلت علمہم وعقلہم ان ھذا الامر یرضی رب الارض والسماوات، ان کی جہالت، ان کے علم اور عقل کی کمی کی وجہ سے وہ اس بات کا عقیدہ رکھنے والے بن گئے کہ ان کا جو معاملہ ہے اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، آسمان و زمین کا رب اسی کو پسند کرتا ہے۔ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہی صحیح ہے۔ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ وَالْمُوبِقَاتِ وَالْعَظَائِمِ وَالْخَطِئَاتِ، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس چیز پر وہ تھے وہ کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سے تھا اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تھا اور عظیم الشان بھیانک گناہوں میں سے تھا، اور غلطی پر وہ لوگ تھے۔ وَأَنَّهُ مِمَّا يُزَيِّنُهُ لَهُمْ إِبْلِيسِ، اور جس رائے کو انہوں نے اختیار کیا تھا حضرت علی کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان سے ہٹ کے رہنا، نئی حکومت بنانا، یہ ابلیس نے انہیں خوشنما کر کے دکھایا تھا۔ وَأَنَّهُ مِمَّا يُزَيِّنُهُ لَهُمْ إِبْلِيسِ وَأَنفُسُهُمْ الَّتِي هِيَ بِسُوءِ أَمَّارَاتٍ، اور نفس امارہ نے انہیں یہ برائی سجھائی تھی، ان کے نفس اور ابلیس نے اس غلط کام کو ان کے سامنے خوشنما کر کے دکھایا کہ انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دے کر مسلم حکومت کو دار الحرب اور دار الکفر قرار دیا، اور الگ سے جا کے حکومت بنانے کا انہوں نے ایک پروگرام اور سازش رچی۔ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے۔ اس تعلق سے سلف کے واقعات میں سے ایک واقعہ دیکھیں۔ سعید ابن جمحان کہتے ہیں کننا نقاتل الخوارج، ہم خوارج سے ہماری جنگ ہو رہی تھی، وفینا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابی ہیں۔ وقد لحق غلام له بالخوارج، اور ان کا ایک غلام تھا نوجوان جو خوارج سے جا کے مل گیا تھا،
ان کا ایک غلام تھا جو ان کو چھوڑ کر صحابی کو چھوڑ کر کن میں جا کے ملا؟ خوارج سے. وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطِّ وَنَحْنُ مِنْ ذَا الشَّطِّ، اور نہر یا دریا کہ اس کنارے ہم تھے اور اس کنارے خوارج تھے. فَنَادَيْنَاهُ، وہ لڑکا جو تھا جو ان کا غلام تھا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کا، ہم نے اس کو آواز دے کے پکارا، پہچان والا تھا ہماری وہ. فَنَادَيْنَاهُ ابا فیروز، ابا فیروز، ابو فیروز اس کا نام تھا، اس کو نام سے ہم نے پکارا. وَيْحَكْ، تیرا برا ہو، هَذَا مَوْلَاكَ عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ دیکھ تیرے مالک، تیرے مولا عبداللہ ابن ابی اوفا ہیں، جنہوں نے تیری پرورش کی، تجھ کو سنبھالا، سب کچھ تیرے لیے کیا. ان سے نکل کے تو بھاگا ہے نا، دیکھ تیرے مولا ہیں یہ، تیرے مالک ہیں یہ. وہ غلام تھا تو تیرے مولا ہیں یہ عبداللہ ابن ابی اوفا، ہمارے ساتھ میں ہیں، یعنی تو ان کے پاس آ جا، بھاگ کے کیوں گیا تو؟ قال نعم الرجل هو لو هاجر، کیا کہا اس نے؟ آدمی بہت اچھا تھا یہ، کاش کہ یہ ہجرت کرتا. صحابی کو کیا کہہ رہا ہے وہ لڑکا؟ لڑکا ہیں اتنے بڑے صحابی کے بارے میں، ان میں یہ بھی ایک چیز آپ کو ملے گی، رہے گا کچھ بھی نہیں، نہ عمر ہے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، لیکن رائے اس کے پاس ہے، اور بڑی بڑی بات اور بڑے بڑوں کو گمراہ بولے گا. یہ سدھر گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، بڑے بڑوں کے بارے میں بولے گا. حکم لگانے میں جلد بازی، آگے وہ بھی آئے گا. کہا نعم الرجل ہوا لو ہاجر، آدمی بڑا اچھا تھا، کاش کہ یہ ہجرت کرتا. کون؟ عبداللہ ابن ابی اوفا. کاش کہ ہجرت کرتے، ہجرت کیے ہوتے تو بہت اچھے ہوتے. ہجرت نہیں کیے، کدھر؟ مکہ سے مدینہ. حضرت علی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ کہاں آتے؟ نہروان. مدائن ہمارے ساتھ آ جاتے تو یہ اچھے آدمی تھے، لیکن نہیں، یہ کام نہیں کیے، باقی سب بکواس، سب برباد. ہماری آئیڈیالوجی کو اگر تم نہیں مانتے ہو، تم چاہے نماز پڑھنے والے ہو، چاہے تم روزہ رکھنے والے ہو، حج کرو، عمرہ کرو، صدقات کرو، بڑی بڑی قربانیاں دو، تم چاہے کتنے بڑے عالم ہو، چاہے تم لوگوں کو قرآن و حدیث سکھاتے ہو، سب کچھ تم کرتے ہو، ہمارے فکر کے تم حامل نہیں ہو. خلافت کے قیام کی مہم میں تم ہمارے ساتھ میں نہیں ہو، سیکرٹ میٹنگز میں تم نہیں آتے، تم یہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں. تو کہا نعم الرجل هو لو، نعم الرجل هو، بڑا اچھا آدمی ہوتا، لو، کاش کی ہجرت بھی کرتے ہیں، مطلب کنڈیشنل ہے وہ بھی. آدمی بڑا اچھا تھا، کاش کی کیا کرتا؟ ہجرت کرتا ہمارے ساتھ. قال فقال اہجرت بعد ہجرتی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ جب سنا، کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا ہوں، اس کے بعد اور ہجرت، یعنی وہ ہجرت کچھ کام کی نہیں تھی. یہ ہجرت تو بول رہا ہے کہ یہ ہجرت اگر میں کرتا تو بہت اچھا ہوتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد بھی کوئی ہجرت ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی ہجرت ہو سکتی ہے؟ اہجرت بعد ہجرتی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کی بات کرتا ہے. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، خوشخبری اس انسان کے لیے جو انہیں قتل کرے یا یہ اس کو قتل کرے، دونوں حالتوں میں خوشخبری ہے. اگر وہ ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اگر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں جنگ میں یا کسی اور وجہ سے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مقتول کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور ان سے قتال کرنے والے، ان کا قتل کرنے والے کے لیے بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے. یہ ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے صحابہ کو بھی بخشتے تھے. اگر یہ ہجرت کرتے تو صحیح ہوتے، ورنہ کچھ کام کے نہیں ہے. نعوذ باللہ. آج بھی آپ دیکھیں، نوجوان ہوگا، ٹھیک سے ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی،
لیکن وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و سنت کا درس دینے میں اور گہرا علم رکھ کر لوگوں کو رہنمائی عالمی سطح پر دینے میں گزر چکی ان کی زندگیاں، لیکن یہ ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ ان کا پروفیسر بہت زبردست ہے، جس کو عربی تو بہت دور کی بات ہے، انگلش بھی ڈھنگ سے نہیں آتی، ویب سائٹ جو اس سے آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انگلش کے لیے بھی ڈکشنری لگتی ہے اس کو، گوگل ٹرانسلیشن سے وہ اپنا کام چلا رہا ہے، لیکن وہ ان کے نزدیک ہم ان کا درس اٹینڈ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شیخ صالح الفوزان، شیخ فلاں نہیں، وہ سب گورنمنٹ کے عالم ہیں۔ کس کے عالم ہو؟ وہ گورنمنٹ کے عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عالم ہے، تو اس سے دین حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے، بڑے بڑے علماء کو چھوڑ دیں گے۔ کاش کہ وہ لوگ یہ کرتے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بک گئے۔ علماء کے بارے میں کیا؟ یا تو بک گئے، یا تو ڈرتے بولنے کو، صحیح بات حق بات، یا پھر ان کو دنیا کی باتیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہی ہے نا، یا تو وہ اتنے کیریکٹر کے بگڑے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کے بکے ہوئے ہیں، ایک نہیں، دوسرے لیول پہ سمجھتا ان کو لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی بزدل ہے، یا پھر تیسرا کیا ہے؟ سمجھتا ہی نہیں، ان کو خالی طہارت کے، نماز کے مسائل معلوم ہیں، اور جو ہائی لیول کے جو ہم کو معلوم ہے، ہائی لیول کے مسائل جو گورنمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے، عالمی مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، حکومت کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، جہاد کے، جنگ کے وہ مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو فقہ الواقع نہیں معلوم ہے۔ فقہ الواقع اس کو دنیا کا معلوم ہے، لیکن گھر کا معلوم ہے، بیوی کیا کر رہی، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہاں اس کو وہ فقہ الواقع معلوم ہے نہیں، بچے کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ ان کے اکثر لوگوں کے اس فکر کے حاملین کے اکثر گھر کے لوگ بے دین ہوتے ہیں، اور وجہ یہ لوگ ہوتے ہیں، وجہ یہ خود ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کرتے، ان کی اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اور وہ بھی حکومت قائم نہیں ہوتی، وہ صرف میٹنگ کی حد تک رہتی ہے، گپ شپ کی حد تک رہتی، وہ چٹ چیٹ بس اس حد تک رہتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ چٹ چیٹ کی بھی توفیق ان کو نہیں ملتی دینی اعتبار سے۔ وہ گھروں میں اسلامی حکومت قائم نہیں کر پاتے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے کا۔ ان کے گھر کے لوگوں کی تکفیر کبھی نہیں کرتے ہیں، شریعت کی نفاذ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ گھر میں ماں اپنی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں بولی تو اس کو کافر نہیں بولتے، باپ اپنے گھر کے اندر دینداری کا نظام قائم نہیں کیا، اپنے باپ کو کافر نہیں بولتے، لیکن حکام کو، علماء کو کافر قرار دینے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی ریلکٹنٹ اور ہیزیٹیشن ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی ریلکٹنس نہیں ہوتا ان کو، پھٹاک سے کافر ہے۔ یہ دوہرے پیمانوں والے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے کو بھی کبھی کافر نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر میں تو خود شریعت نافذ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو کبھی کافر نہیں بولتا، جبکہ اس کی حکومت میں اس کی چلتی ہے، اپنے آپ کو کبھی کافر نہیں بولے گا۔ لیکن اسلامی حکومتوں کے حکام کو کافر بولنے میں ذرا بھی دیری نہیں کرے گا، یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور زیادہ تر ایسے لوگوں میں آپ کو نوجوان اور دینی علم کا گہرائی سے علم نہ رکھنے والے لوگ ملیں گے، اور شیطان ان کو سب سے پہلے علماء سے کاٹ دیتا ہے، جو کہ سب سے ضروری چیز ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی علماء سے جڑا رہے، کم سے کم اپنی آئیڈیالوجی غلط ہونے کے بارے میں ان سے پوچھ تو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے پاس جو اخوانی اور خارجی منہج کے شکار لوگ ہیں، ان میں آپ کو دکھائی دے گا سب سے پہلے علماء کی ناقدری ان کے پاس ملے گی۔ علماء ہے، علماء کچھ بھی نہیں، کہا ہے کہ علماء کیا کی، علماء نے امت کا علماء نے تو سب خراب کر کے رکھے، آپ کو سب سے پہلے ان کی زبان سے ہی سننے ملے گا۔ تو جس کی بالکل بھی ویلیو ان کے نزدیک نہیں ہے، ان کے پاس جائیں گے، ذرا بتاؤ ہم کو صحیح کیا ہے، نہیں،
پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ رہیں گے، جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ سمجھیں گے، اور شیطان پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں کچھ بھی وسوسے ڈالتا ہے، پھر کچھ بھی ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہ دیکھیں یہ مطلب ہے اس کا، ارے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، کبھی علماء میں بتائی نہیں کبھی اپنے کو یہ حدیث، اس کا یہ مطلب تو کبھی بتایا نہیں، ایک چیز میری سمجھ میں آئی، یہ میننگ کچھ لگ رہا ہے، فٹ بیٹھ رہا ہے ایک دم. اب سارے آئی ایم کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اب سب سمجھ کے آ رہا ہے ایک دم، اب دکھ رہا ہے، کبھی کسی نے بتایا نہیں، 1400 سال میں کوئی نہیں بولا. تو اب اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے، اور وہ نئی چیز اس کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے، اور وہ اکیلا برباد نہیں ہوتا ہے، وہ سب کو برباد کرتا ہے جو اس کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ بربادی کی جڑ ہے. عام طور سے آپ دیکھیں اس نوجوان نے کیا کہا، ہے اچھے آدمی تھے، کاش کہ یہ ہمارے ساتھ ہجرت بھی کرتے. مطلب ان کے نزدیک صحیح وہ ہے جو ان کی آئیڈیالوجی کو قبول کرتا. آج بھی آپ دیکھیے ان کی آئیڈیالوجی کو جو علماء نہیں بولتے صحیح، لاکھ بھلائیاں ان کے اندر ہوں، وہ اچھے نہیں ہیں. ان کی آئیڈیالوجی سے جو لوگ میچ کرتے ہیں، لاکھ برائیاں ان کے اندر ہوں لیکن اچھے، یہ تو مانتے نا. دیکھ لو آپ اس کو، دیکھ لو آپ اس کو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں گمراہ کون ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ شیعہ کتنی خرافات ہیں، لیکن صرف اسلامی نظام کے قیام میں، اسلام میں ریولوشن لایا انہوں نے، ایران میں ریولوشن لایا انہوں نے، وہاں اسلامی حکومت ہے. وہ ان کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کبھی وہ برا سننے کو برداشت ہی نہیں کریں گے. ہمیشہ آپ کچھ بھی بولو فوراً شیعہ کے بارے میں ڈیفنس میں آ جائیں گے. ان کی تکفیر کبھی نہیں، اخوانی شیعہ کی تکفیر نہیں کرے گا، لیکن سنی عرب کی تکفیر کرے گا. لکھ کے رکھیے اس کو، لکھ کے رکھیے اس کو. وہ دھڑلے سے تکفیر کرے گا عربوں کی، سعودی عرب کی، علماء کی بھی اور حکام کی بھی، لیکن شیعہ کی کبھی تکفیر نہیں کرے گا. دیکھ لیجئے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا. لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، یوں ہی نہیں بول رہا ہوں میں، کیے ٹیسٹ ہم نے، اس کو ہم نے ٹرائی کیا لیبورٹری میں، اس کو ذرا شروع کیا سعودی کے بعد، لیکن ایران کا ایسا سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقیدہ کتنا بھی کرو، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں نا اپنے بھائی، اچھا کلمہ پڑھنے والے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بائبل پڑھتا ہے. توحید وہاں دیکھو، یہاں دیکھو، قبر پرستی ہے یہاں پہ، صحابہ پہ لعنتیں ہیں، قرآن کی تحریف کا عقیدہ ہے، اور باقی عقائد کی تو ایک لسٹ ہے، اس کو تو تذکرہ بھی نہیں کر رہا ہوں میں. وہ سب چل جائے گا، وہ سب چل جائے گا، لیکن یہ نہیں چلے گا. تو یہ عدم توازن ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو. دیکھیے ہم خیر خواہ ہیں، ایسے جو لوگ بھی نوجوان ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بے وجہ ان کو کنڈیم کر کے باہر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں اس بات کو، کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا پلٹ کے ایک بار دیکھو، منزل سے دور جا رہے ہیں یا منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے وہ منزل کی طرف جا رہا ہے، لیکن منزل سے دور جا رہا ہوتا ہے. آدمی دیکھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اہل علم کو چھوڑ کے، علماء کو چھوڑ کے کبھی کوئی طبقہ فلاح نہیں پا سکتا ہے. علماء میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ طبقہ آپ کو ملے گا ریولوشنسٹ، ان کے پاس علماء نہیں ملیں گے آپ کو. دیکھ لیجئے آپ، کیونکہ ان کے پاس علماء کا کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ غلط ہے. یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا اسلام کے اوپر، علماء کو ایسا مانتے ہیں. یہ برہمن واد ہے، ایسا بولیں گے. انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اسلام پہ قبضہ کر لیا ہے. انہی سے پوچھو، یہی سمجھائیں گے. انہی کو جا کے پوچھو، ان کو کس نے اتنی بڑھائی دیا؟ نہیں، ہم اپنا اسلام خود سے سمجھیں گے. سمجھو سمجھو. اچھا یہ سمجھتے ہیں غلط، لیکن ان کے پاس علم زیادہ ملے گا آپ کو حکومتی معاملات کا. لیکن ان کے گھر میں جنازہ جب ہوگا
ان کے گھر میں نکاح اور طلاق کا جب معاملہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ کس کے پاس آتے؟ ایسا لٹانا کیا ایسا لٹانا، ہاں تم کو حکومتوں کے بارے میں معلومات ہے لیکن میت کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے. پھر علماء سے پوچھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان مسائل کو سگنیفیکنٹ سمجھا ہی نہیں، امپورٹنٹ سمجھا نہیں. نماز، طلاق، یہ وہ مسائل یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس علم اس کا تھا بھی نہیں. لیکن اب معاملہ آ گیا تب آنکھ کھلتی ہے، پھر کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے؟ علماء کی طرف. تب جا کے علماء یاد آتے ہیں، تب پوچھ لے، لیکن اپنی ایگو کو چھوڑے بغیر اس کا کیا مسئلہ ذرا بتاؤ، پھر عالم بتائے گا اس کو، ہاں ٹھیک ہے. اور کبھی تو جھوٹ بھی بولے گا معلوم تھا لیکن کنفرم کرنے کے لیے پوچھا. اچھی بات، شکراً. ایگو معلوم نہیں ہوگا، پڑھنے بولیں گے تو نہیں آئے گا، لیکن یہ مینٹالٹی آپ کو ملے گی. تو یہ جو ذہن ہے یہ بگڑا ہوا ذہن ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کتنا بڑا فساد پیدا ہوا. تو خوارج کی علامات میں سے جو علامت آج ہم نے دیکھی وہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے جسدی و معنوی، جسدی فزیکلی الگ ہونا. جیسے انہوں نے ہجرت کی، اپنے کو مہاجر کہتے تھے، اسلامی حکومتوں کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنا. اور دو، معنوی اعتبار سے بھی مفارقت، ان سے کٹ کے الگ ہو جانا. ہم تمہاری طرح نہیں بھائی، ہم لوگ الگ لوگ ہیں، تم لوگ کافر ہو، تم لوگ مرتد ہو، ہم تم سے الگ ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، تم الگ ہو. تو اس طرح سے مسلمانوں سے الگ ہو جانا، اپنے آپ کو الگ کرنا، کاٹ لینا. اسی لیے دیکھیے آپ وہ عمومی پروگرامز میں دکھتے بھی نہیں، کٹ رہتے. ان کی الگ الگ میٹنگ رہیں گی، سیکرٹ ایجنڈا، سیکرٹ میٹنگز رہیں گی ان کی خاص. وہ عام مسلمانوں میں کبھی آ کے ملیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ سب بچے سمجھتے، سب کو یہ سب بچے لوگ ہیں. سب عام مسلمان، چاہے علماء بھی اس میں ہو، یہ سب نارمل لوگ ہیں. مطلب اوکے، یہ ٹریڈیشنل اسلام پہ چل رہے ہیں. ہم کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں؟ ریولوشنری اسلام پر چل رہے ہیں. تو یہ ان کی برائی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو ایک دم حقیر سمجھ کے، چھوٹی موٹی چیزوں میں تم لوگ پڑے ہو، یہ کیا ہے، نماز روزہ، یہ کیا ہے، یہ اونچے کانسیپٹس چھوڑ کے تم بس اسی میں پڑ گئے. ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ چھوٹا کر کے دکھائیں گے. بھائی نماز کی پابندی، ارے کب تک نماز کرو گے؟ اس سے اوپر اٹھو. کدھر؟ اس سے اوپر کدھر؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ ہاں، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله خلافته. قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا بندے کے اعمال میں کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہے تو ویلیو نہیں ہے اس کی دین میں کچھ. نماز کو آپ دیکھیے چھوٹا، اور ان کی زندگی نماز کی پابندی بھی نہیں رہے گی. وہ میٹنگز کی وجہ سے نماز ضائع کر دیں گے. نماز ان کے لیے پریپریٹری ہے، مجاہد کو تیار کرنے کی ایک ڈسپلن ہے، وہ ملٹری ٹریننگ کی طرح ہے. وہ اصل تو جہاد ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. یہ وہ فکر ہے جس نے بہتوں کو برباد کیا. کہیں اسلامی حکومت آئی تو نہیں، لیکن جتنی اسلامی حکومتیں ان کو کمزور انہوں نے کیا، اور انہوں نے خود اپنی آخرت کو خراب بھی کیا اور مسلمان سماج کو خراب کیا. اللہ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، اور ان کو دوبارہ صحیح منہج کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس بگاڑ والے فکر سے ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے، مسلمان معاشرے کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اگلے درس میں ان کی ایک اور برائی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. اس سے متعلق بہت ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے. خوارج کی علامات میں سے ایک بڑی علامت تکفیر ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.